اب ہم دعوت دیتے ہیں حافظ عبداللہ عثمان قریشی صاحب کو. ان کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے خازن جناب عثمان قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں. معہد علی بن ابی طالب سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سرابل سے ہو کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عالم بنائیں. اور تقریر بہت اچھی کرتے ہیں. معہد علی بن ابی طالب میں بھی ان کو تقریر کرنے پر اچھے انعامات ملے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عالم بنائے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح فرمائے. عبداللہ عثمان قریشی، عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. معزز علماء اکرام، محترم مہمانان گرامی قدر، محترم سامعین اور میری پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کی اس پررونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر اپنا سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ان کا امتی بنایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو اللہ کی آیتیں اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی اور دانائی سکھاتا ہے. سامعین اکرام، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ دریا اللہ رب العالمین نے ہم تک اسلام جیسی دولت کو پہنچایا جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے اسلام اور دین پسند فرما لیا. سامعین اکرام، جب اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب اور پیاری ہونی چاہیے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تک اسلام کو پہنچایا. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر رشتہ داری سے زیادہ اور ہر مفاد سے زیادہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا باپ، تمہارے بیویاں، تمہارے بیٹی، تمہارے بھائی
اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہوں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سامعین اکرام، یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے عذاب کی وعید تک سنا دی اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ سامعین اکرام، محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا نفسی، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون عنده احب الی من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلا انت الان واللہ احب الی من نفسی، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ سامعین اکرام، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگوں سے جنگ کے حالات کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارا خاوند، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ یہ صحابیہ روتی نہیں ہیں، چلاتی نہیں ہیں، شکوہ نہیں کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر! ایک عورت جس کا بھائی، بیٹا، یہاں تک کہ شوہر سب شہید ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں، تب بھی ان کے دل کو راحت نہ پہنچی جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیا۔ اے مسلمانوں، ذرا جائزہ لو اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں تمہاری محبت تمہاری بیویوں سے اور تمہاری اولاد اور تمہارے والدین سے تو زیادہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہترین واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی غزوہ احد کا ہے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جب دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تیروں کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے روکا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھلنی کی طرح سوراخ ہو گئے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ ذرا اٹھائیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ پوچھا جاتا ہے برادران کیا بات ہے، کیوں تم بے ہوش ہوتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت خبیب کے بارے میں سوچتا ہوں، حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اسلام نہیں لایا تھا، حضرت خبیب کو مدینہ سے پکڑ کر کے مکہ والے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے لائے، خبیب کو رسیوں میں ڈال کر کے لائے، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، حضرت خبیب کو رسیوں میں پکڑ کر کے لائے، گالیاں دینے والے حضرت خبیب کو گالیاں دے رہے ہیں، مارنے والے حضرت خبیب کو مار رہے ہیں۔ تمیم نامی جگہ پر حضرت خبیب کو لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمیم نامی جگہ پر میں سب سے آگے صف میں جا کر کھڑا ہوا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کیا سزا دی جاتی ہے، کیسی سزا دی جاتی ہے۔ ایک آدمی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے اپنی خواہش پیش کرو، تو کہتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے تم سے کوئی اچھائی کی امید تو نہیں ہے،
اگر تم میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو، بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں ابھی میں اسلام نہیں لایا، حضرت خبیب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا نماز کے لیے۔ حضرت خبیب نے اس طریقے سے اخلاص والی نماز پڑھی، پھر نماز فارغ ہو کر، سجدے سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا او لوگوں، میری خواہش تھی کہ میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں، اپنے سجدوں کو لمبا کر دوں، کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ عدی کے بیٹے نے موت کے خوف سے نماز کو لمبی کر دیا، عدی کے بیٹے نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر دیا۔ سامعین، ایک ظالم آتا ہے، ایک ظالم سینے سے نچلے والے حصے اور پیٹ سے ذرا اوپر والے حصے پر خنجر کو داخل کرتا ہے، اور کہکہے لگانے والے ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ تو بس اتنا بول دے کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ذرا غور کرنا، حضرت خبیب کے جملوں پر غور کرنا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ تم میری جگہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی کے بیٹے کو یہ بھی گوارا نہیں، عدی کے بیٹے کو یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے بچنے کے بدلے میرے مصطفیٰ کے پیر میں کانٹا بھی چھپے۔ اے مسلمانوں، ذرا جائزہ لو اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں تمہاری محبت کیا صرف دعووں تک محدود ہے، کیا صرف زبانی دعووں تک محدود ہے، کیا تمہاری محبت صرف آئی لو محمد لکھنے تک محدود ہے۔ ابھی حال ہی میں جو سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا، اپنے اسٹیٹس پر لوگوں نے اپنے اسٹوری پر وغیرہ لگایا کہ آئی لو محمد۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ آپ کتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنا اخلاق رکھتے ہیں؟ آپ کتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا صرف زبانی دعووں سے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ نجات کے لیے صرف کافی ہوگا؟ کیا یہ نجات کے لیے کافی ہوگا؟ آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا کیا مطلب نکالیں گے؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا کیا مطلب نکالیں گے؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سامعین اکرام، میں ایک آخری واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ حضرت بلال کا ہے، بہت ہی اشک والا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت بلال کا ہے جو مؤذن رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، صبح ہوئی، بلال اذان دینے چاہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اچانک نگاہ محراب پر پڑتی ہے جو امام سے خالی اور سنسان تھی، کوئی امام نہیں، کوئی رسول نہیں۔ پھر وہ کیوں کر اذان کے اگلے جملے پورے کرتے؟ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہیں، اذان کے اگلے جملے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن آگے ایک دشوار گزار عبارت آ رہی تھی کہ آگے کا جملہ تو کیا، ایک کلمہ کہنا بھی دشوار تھا بلکہ ناممکن تھا، پھر بھی پکارتے ہیں اشہد ان محمدن، اسی پر آواز بند ہو جاتی ہے، بلال زور سے رو پڑتے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ ذرا غور کیجئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح محبت کریں۔ اب آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔